ایک ہوتا ہے مسلمان کا رمضان، ایک ہوتا ہے ایمان والے کا رمضان۔ ان دونوں رمضانوں میں تحت الثری اور عرش اعظم کا انتر ہے۔ جو لوگ صرف مسلمان ہیں، ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، وہ لوگ چلیں گے رمضان میں ظاہر کو دیکھ کر۔ وہ کیا کریں گے؟ اس میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو روزے اس وجہ سے چھوڑیں گے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میری جو دوائی چل رہی ہے یہ میں کیسے کھاؤں گا، اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میں نے جم کر کے جو باڈی بنائی ہے یہ کمزور ہو جائے گی، اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو آج کے دن جو میری ہفتے والی مارکیٹ ہوتی ہے، بدھ بازار یا سنڈے مارکیٹ، اس میں کیسے جاؤں گی، میں بازار سے سامان کیسے خریدوں گی، اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو فلاں جگہ فنکشن ہے میں کیسے اٹینڈ کروں گی، میں فلاں جگہ پہ جانے والی ہوں مہمانداری میں تو کیسے اٹینڈ کروں گی۔ یہ ہوتے ہیں مسلمان، ان مسلمانوں کا رمضان۔ ان کا مسلمانوں کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ اگر یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں پابندی سے تو ان کی عالم یہ ہے روزوں کا، سحری میں کھائیں گے اتنا سارا کہ انرجی چلتی رہے شام تک، اور شام میں کھائیں گے اتنا سارا کہ انرجی پرانی والی کور ہو جائے۔ ان کا یقین 100% ان کے کھانوں سے ہے۔ انہوں نے روزہ اس لیے ضائع کرا ہے، اس نے خراب کرا ہے۔ ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بعض روزے دار ایسے ہیں انہیں سوائے فاقے کے کچھ نہیں ملتا، یہی روزے دار ہے۔ ان کا روزہ سنت سے ہٹا ہوا ہے، ان کا رمضان سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ بحث بازی کریں گے کہ تم نے کتنے قرآن پورے کیے؟ ہم نے تو اتنا پورا کر لیے۔ جاؤ، تم نے صرف ایک ہی پورا کرا، پچھلی بار تو میں نے 4 کرے تھے۔ یہ صرف بحث بازی میں اپنا صرف تلاوت کر کے گزر جائیں گے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے یہ اسے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ تراویح میں صرف محض سجدہ کرنے کو تراویح سمجھیں گے، یہ اللہ سے تعلق بنانا تراویح میں بھول جائیں گے۔ یہ تراویح اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ یہ سارے کا سارا یہ ہے مسلمانوں کا رمضان۔ یہ رمضان میں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تراویح میں اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ میں کیسے بول رہا ہوں؟ اس کی نشانی کیا ہے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ رمضان پورا ہوتے کے ساتھ ہی جن گناہوں میں پہلے پڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ زنا کرتے ہیں کہ بہت دنوں سے میں نے غلط کام نہیں کرا ہاتھوں سے، یا پھر میں اپنے فنڈوں سے نہیں مل کے آیا، تو اب رمضان پورا ہو چکے، اب چاند رات ہے، کل کو عید ہے، فلاں جگہ اسے جو ہے بلاؤں گا اور غلط کام ہوئے گا۔ یہ اور زیادہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ نماز تو روکتی ہے گناہوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ یہ ہے قرآن کی آیت والفحشاء والمنکر والی، کہ نماز روکے گی گناہوں سے اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہمارے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی نماز اسے گناہوں سے نہ روکے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے ذرا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ہے مسلمان کا رمضان، اور ایک ہوتا ہے ایمان والے کا رمضان۔ ایمان والے کا رمضان کون سا ہوتا ہے؟ ایمان والا یعنی مومن، جس کا یقین 100% ساری کائنات کی شکلوں سے نکل چکا ہے، صرف ایک اللہ کا یقین اس کے دل میں آ چکا ہے۔ اب اس کی نشانی اسی رمضان میں دکھائے گا۔ یہ صرف سنت کے مطابق، سنت کی وجہ سے، یہ کھانے کی وجہ سے نہیں، بھوک مٹانے کی وجہ سے نہیں، یہ سنت کی وجہ سے سحری کرے گا، اور سنت کے مطابق۔ یہ افطار بھوک مٹانے کے لیے نہیں، انرجی کور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سنت کی وجہ سے افطار کرے گا، حکم کی بنیاد پر۔ اور یہ پورے دن وہ حکم پورا کرے گا جس کا نبی نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا تھا۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، دوسرا استغفار کرنا ہے، تیسرا جنت کی طلب کرنی ہے، اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ عام مسلمان تو اس کے لیے مکس کر کے عربی میں کلمات بنا لیا۔ عام مسلمانوں نے، انہوں نے کیا کرا؟ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ یوں کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یوں کہتے دیکھو بس یوں پڑھتے رہو تو سمجھو تم نے لا الہ الا اللہ بھی کثرت کر لی، اور استغفار بھی کر لیا، جنت کی طلب بھی کر لی، اور جہنم سے پناہ بھی مانگ لی۔ کلمات پڑھنے سے صرف یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھو اصل میں روزے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی تم میں آ جائے۔ بہت سارے لوگ تقوی کو کیا سوچتے ہیں؟ یوں کہیں گے اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، کچھ تو یوں کہہ کے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کچھ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ حالانکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، تقوی اسے نہیں کہا گیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے متقی کسے بتایا ہے وہ سنیے۔ جب یہود النصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہی ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس جواب کی تردید میں، اس جواب کے انکار میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کوئی یہی نیکی اور کمال نہیں ہے کہ تم اپنے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف،
بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر یقین رکھے اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھے، اور اسی طرح وہ نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اس کے ساتھ ان کے یہ اعمال بھی ہو کہ وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، بیواؤں میں اور سوال کرنے والوں میں مال خرچ کرتا ہو باوجود اپنی حاجت کے، اور اس کے ساتھ اس کے یہ اخلاق بھی ہوں گے کہ ویسے بھی اور لڑائی کے سخت وقت میں بھی یہ مستقیم مزاج رہنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا؟ صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور صرف یہی لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ کیا کہا؟ صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ تو دیکھو 3 لائن کو ٹھیک کرنے کا نام تقویٰ بتا رہا ہے اللہ پاک۔ ایک تو اپنے عقیدے کی یعنی یقین کی لائن ٹھیک کرو، ایمان کی۔ دوسرا اپنے مال کی لائن ٹھیک کرو، مال کا مصرف ٹھیک کرو کہ اپنے حاجت کے باوجود بھی کس پر خرچ کرنا ہے وہ اللہ پاک نے گنوا دیا۔ اور تیسرا اپنے رہن سہن صحیح کرو آپس کا۔ یہ 3 لائن ٹھیک کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور آج کے مقررین نے کیا کرا؟ تقریر کرنے والوں نے یوں کہا اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، صرف اتنا سا کہہ کے چھوڑ دیا۔ کچھ یوں کہتے ہیں کچھ نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن سے بھی تو پوچھو، قرآن میں اللہ پاک تقویٰ کسے بتا رہا، متقی کسے بتا رہا؟ سوچئے ذرا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کر دیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقویٰ تم میں آ جائے۔ اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور رات میں قیام کرا تو اس روزے اور قیام کے بدلے میں اللہ پاک اس کے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب کتنی بڑی بات بتا دی، لیکن شرط یہاں پر 2 لگا دی، ایمان اور احتساب۔ ایمان اور احتساب کا کیا مطلب؟ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں اللہ کے وعدوں کا یقین، کہ اللہ پاک نے عمل پر جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کے پورے ہونے کا یقین کر کے اللہ کا حکم پورا کرنا، اس کا نام ہے احتساب۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ کہ جب ایمان اندر میں آئے گا کہ کائنات کے کسی ایک ذرے سے بھی ذرہ برابر امید باقی نہیں رہے گی اسے، اس کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائے گی، 100% اس کی زندگی میں کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے گا۔ کوئی چیز اس کے پاس دنیا کی ہے تو تب بھی خوشی فیل نہیں ہوگی، اور ساری چیزیں اس کے پاس سے ختم ہو گئی تو تب بھی یہ مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا 100% تاثر نکل چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ کیا فرماتے تھے؟ مجھے جو علم دیا گیا ہے اس کا اہل مجھے کوئی نہیں مل پا رہا، کاش کی کوئی مل جائے۔ بعد میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، پھر بعد میں بڑا ہونے کے بعد یہ ان کے شاگرد بنے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو والا علم حضرت علی کے ذریعے سے پہنچا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر زمین لوہے کی ہو جائے، آسمان تانبے کا ہو جائے، کھانے کا دانہ نہ بچے، پانی کی بوند نہ بچے، اور تیرے علاوہ کوئی دنیا میں انسان نہ بچے، پھر تیرے دل میں اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ اب میری روزی کا کیا ہوگا، تو سمجھ لینا ایمان نہیں ہے، یہ خیال تیرے اندر کے شرک کے وجہ سے آیا ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات بولی ان حضرت نے، یعنی کہ اسباب بھی نہیں بچا، مخلوق بھی نہیں بچی، جن سے روزی کا تعلق دکھ رہا ہے۔ تو اب یہ سوچ رہا میرا کیا ہوگا، تو سمجھو اس نے شرک کر دیا۔ یہ یوں سوچتا تھا کہ مخلوق ہوگی تب ملے گی روزی مستق، اسباب ہوگے تب ملے گی، ورنہ جس کا یقین اللہ پر ہے، ان چیزوں پر، ان ذریعوں پہ نہیں ہے، تو یہ مشرک نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ ان کے لیے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کے شاگرد نے آ کے خبر دی، حضرت آپ کا وہ جو سمندر میں جہاز تھا جو آپ نے مال کا ٹرانسفر کرا تھا، وہ دوسرے ملک میں جا رہا تھا، وہ سارا کا سارا پورا جہاز ڈوب گیا۔ تو حضرت نے فوراً اپنے دل کی طرف دیکھا، یوں کہا الحمدللہ، حالانکہ غم کی خبر سن کے کیا کہنا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی، یوں کہا حضرت آپ کا جہاز بچ گیا، 1 ذرہ برابر سامان کوئی ضائع نہیں ہوا، آپ کا جو ہے جہاز نہیں ڈوبا نہیں تھا، وہ غلط خبر تھی۔ تو دل کی طرف دیکھا پھر کہا الحمدللہ۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت غم کی خبر پہ بھی الحمدللہ اور خوشی کی خبر بھی الحمدللہ، یہ کیا بات؟ یوں کہا دراصل جب میں نے غم کی خبر سنی کہ سامان ضائع ہو گیا تو میں نے دل کی طرف دیکھا کہ امید کہیں اس سے تو وابستہ نہیں تھی، تو میں نے دیکھا دل کی کیفیت ابھی بھی اللہ ہی سے امید ہے، سامان پر امید نہیں ہے، تو سامان کھونے بعد بھی دل میں اطمینان ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب سامان بچنے کی خبر میں نے سنی تو دل کی جانب میں نے دیکھا
تو دیکھا دل کی کیفیت میں نے ویسے ہی پائی جیسے پہلے تھی، کوئی خوشی فیل نہیں ہوئی کہ اب اس سے کوئی میرا کام بن جائے گا، بلکہ دیکھا دل ابھی بھی اللہ سے جڑا ہوا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے ان ساری چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری زندگی میں چیزیں ہیں تو اطمینان ہوتا ہے، نہیں ہے تو یوں کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہے نوٹ بند ہو رہے ہیں اب کیا ہوگا، ہے نمک بند ہونا ہے اب کیا ہوگا، ہے لاک ڈاؤن لگ گیا ہے اب کیا ہوگا، بازار نہیں کھل رہا ہے اب کیا ہوگا۔ ایسے ہی لوگ تو کاڑے دجال کو اپنا رب مانیں گے۔ کاڑا دجال جب آئے گا وہ پوری دنیا کے اندر 40 دن تک رکے گا۔ پہلا دن اس کے 1 سال کے برابر کا ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر کا ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر کا ہوگا، چوتھا دن اس کا عام دنوں کے برابر کا ہوگا، 24 گھنٹے کا۔ اب پھر لکھا ہے روایت میں چھوٹا ہوتے 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 آخر کا 40واں دن اتنا سا رہ جائے گا کہ مدینہ کے ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ سے پہنچنے سے پہلے پہلے شام ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے سے دن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اندازے سے پڑھ لینا، جس طرح تم لوگ لمبے دن میں اندازے سے پڑھو گے نا اسی طرح چھوٹے دن میں اندازے سے پڑھ لینا۔ اب آپ سوچئے کانا دجال جب آئے گا تو اللہ پاک اسے امتحان کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے، جس طرح اللہ پاک نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے کہ اس میں رہ کر تم اپنی ضرورت کا پوری ہونا کس سے متعلق سمجھتے ہو، مخلوق سے یا اسباب سے یا اللہ سے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے کانے دجال کو بھی اسی واسطے پیدا کیا ہے، جو بھی حاجتیں ہمیں اسباب سے اور مخلوق سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی وہ سب کچھ حاجتیں کانے دجال سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ کہے گا زمین سے غلہ اگ تو غلہ اگے گا، وہ کہے گا بارش ہو تو بارش ہوگی، وہ ایک آدمی کو مار مار کے قیمہ بنا دے گا، بوٹی بوٹی کر دے گا، اسے کہے گا زندہ ہو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اسے رب مان لیں گے اس کے گھر میں سب کچھ موجود ہوگا، اس کے رزق کے انبار لگ جائیں گے اس کے لیے، اور جو اس کا انکار کر دے گا اس کے لیے کھانے کی دانہ نہیں بچے گا، پانی کی بوند نہیں بچے گی۔ اب بتاؤ 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ اور 37 دن نہ بنا کھائے بنا پیے کیسے کاٹو گے؟ اور جب یاجوج ماجوج نکلے گے بعد میں جب بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو مومنین ہوں گے وہ اطمینان سے ہوں گے، ان کے بھوک کیسے اللہ مٹائے گا؟ یہ تیسرا کلمہ کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہتے کے ساتھ ہی اللہ ان کی بھوک مٹا دے کرے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے کی اولادوں میں سے ہے، ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ کلمہ سوم یعنی تیسرا کلمہ یہ کلمہ توحید کا خلاصہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ کیا کہا گیا ہے؟ سبحان اللہ، گویا کہ اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا سبحان کہ اللہ پاک، سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر اسباب سے، جو کچھ اسباب سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یہ اسباب نعوذ باللہ اللہ پاک نے اس لیے نہیں پیدا کیے تھے کہ اللہ پاک بھوک مٹانے میں اسباب کا محتاج ہو گیا ہو، اللہ پیاس بجھانے میں پانی کا محتاج ہو گیا ہو، اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کرا تھا۔ یہ اللہ پاک نے صرف ایک اسباب جو صرف ایک پردے کی مانند ہے، ان سے نہیں ہو رہا، اللہ کرنے میں ان سبب سے پاک ہے، یہ اسباب تو صرف ایک پردہ ہے۔ تو سبحان اللہ اس میں بتایا گیا ہے اسباب کچھ نہیں ہے کہ اللہ ان سبب سے پاک ہے۔ الحمدللہ جس وجہ سے انسان مخلوق اور اسبابوں کی طرف کھنچتا ہے، ان کے اوپر محنت اور کوشش کرتا ہے، ان کی طلب کرتا ہے، وہ ساری کی ساری وجہ ہے الحمدللہ صرف اللہ میں ہے، وہ ساری کی ساری وجہ اللہ میں موجود ہے۔ وہ تو ان اسبابوں سے صرف ظاہر کر رہا ہے، مخلوق سے صرف ظاہر کر رہا ہے ہمارے امتحان کے واسطے۔ الحمدللہ تمام شکر اور تعریف صرف اللہ کے واسطے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ میں ہے۔ یہ اسباب اور مخلوق صرف ایک پردے کی مانند ہے، ان کے پیچھے سے حقیقی کرنے والا اللہ ہے، اور اسباب تو صرف امتحان کے لیے ہے کہ تم اسباب میں رہ کے اور مخلوق سے ہوتا ہوا دیکھ کے ان سے ہونے کا یقین کرو گے، ظاہر پر یقین رکھو گے، یا پھر الذین یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لے کر آؤ گے۔ یہ ہے امتحان۔ اور لا الہ الا اللہ کسی شے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اب بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ میں پیغام دیا گیا ہے کوئی شکل کچھ نہیں ہے، کسی شکل میں کوئی قدرت نہیں، الا اللہ میں پیغام دیا گیا ہے اللہ میں قدرت ہے اور اللہ سب کچھ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ تو میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے، خبر کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کر رہا ہے، آنکھ دکھا رہی ہے کھانے سے پیٹ بھرنا، حالانکہ کھانے سے پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن بھوک نہیں مٹتی، تو لیکن آنکھ دکھا رہی ہے، تجربہ کیا بتا رہا ہے؟ کھانے سے بھوک مٹتی ہے، انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ خبر کیا کہہ رہی ہے؟ الا اللہ اللہ کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آنکھ کیا دکھا رہی ہے؟ تجربہ کیا بتا رہا؟ پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی نہ پیو تو بجھتی نہیں ہے، لیکن خبر کیا دے رہی ہے؟ الا اللہ اللہ اپنی قدرت سے پیاس لگاتا ہے، اپنی قدرت سے مٹاتا ہے۔ تو نظر دیکھے گی کائنات سے ہونا، جیسے ابھی بوتل کے اندر لوگوں کو مینار نظر آ رہی تھی تو آنکھوں کا دھوکہ تھا، تو آنکھ تو غلط دکھاتی ہے، آنکھ تو غلط دکھاتی ہے،
آنکھ تو دکھاتی ہے آسمان کو زمین سے ملنا، آنکھ تو دکھاتی ہے سیدھی سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، سڑک آپس میں مل رہی ہے، ٹرین کی پٹری پہ کھڑے ہو جاؤ، پٹری بیچ میں ملتی بھی دکھاتی ہے، تو آنکھ تو غلط دکھا رہی ہے. اس لیے آنکھوں دیکھی پہ نہیں چلنا. خبر کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کی جو خبر ہے اس پر، نبی کے بھروسے پر یقین کر لینا، اسی کا نام ایمان ہے. نبی نے بتایا سب کچھ اللہ کر رہا ہے. اللہ پاک نے خود اپنا قرآن میں تعارف کروایا کہ زمین میں تم بیج جو ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگانے والا ہے. تو ظاہر میں دکھ رہا کہ ہم اگا رہے ہیں، ہم کھیتی کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر میں اور ڈال رہے ہیں سامان، اس کے اندر کھاد وغیرہ جب جا کے نکل رہا، لیکن خبر کیا کہہ رہی؟ اللہ نکال رہا. آنکھیں کیا دکھا رہی ہے کہ آسمان سے بارش، آسمان بادل پانی برسا رہا. خبر کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ فرما رہا جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے ظاہر تم نے کرا کہ ہم کرنے والے ہیں. جو منی تم عورتوں کی رحم میں پہنچا رہے ہو، اولاد تم پیدا کرتے ہو، ہم پیدا کرنے والا ہے. اللہ فرمایا قرآن میں ہی ہوں، میں جسے چاہوں بیٹی دے دوں، جس کو چاہے بیٹے دے دوں، جس سے چاہے دونوں دے دوں، جس سے چاہے کچھ بھی نہ دوں، جس کو چاہے رزق کھول دوں، جس کو چاہے تنگ کر دوں، جس کو چاہے گمراہ کر دوں، جس کو چاہے ہدایت دوں. سب کچھ کرنے والا میں ہوں. لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس بات کو اپنا کلمے میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے، اس بات کو ہم بولے، سوچے اور سمجھے. اور اللہ اکبر، اس میں کیا بتا دیا گیا ہے؟ اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کے کرنے بھی کوئی حد نہیں ہے. اسباب میں جو کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے یہ ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ساری کی ساری دنیا کے خزانے جنت کے خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں. اور جنت کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ کے خود کے ذاتی خزانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. جنت کے دنیا کے اندر جو اسباب ہے اس میں کوئی پہلے سے اسٹور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہماری چیز کو معین مقدار میں اتارتے رہتے ہیں. تو اللہ بھیج رہا، شکلوں کے پردوں کے پیچھے سے اللہ ظاہر کر رہا ان چیزوں کے اندر سے. اور اسی طرح جنت کے اندر میں بھی کوئی قدرت نہیں ہے، دنیا میں بھی کوئی قدرت نہیں، جنت میں بھی کوئی قدرت نہیں، کسی انسان میں کوئی قدرت نہیں، جنات میں کوئی قدرت نہیں، جہنم میں بھی کوئی قدرت نہیں. قدرت صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے. اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. اللہ جنت کے شکلوں کے اندر سے، جنت اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کری بنا مٹیریل کے، دنیا اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کری بنا مٹیریل کے. یہ لیکن صرف محض ایک تصویریں ہیں. ان شکلوں کے اندر سے اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھی آٹومیٹک پروسیس ہو کہ بعض چیزیں اللہ نے فائدے کی بنا دی، بعض چیزیں نقصان کی. فائدے کی چیزیں استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا، نقصان والی چیزیں استعمال کرو گے تو نقصان. ایسا نہیں ہے. نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دودھ سے دیکھو فائدہ ہوتا ہوا دکھتا ہے، لیکن اللہ پاک نقصان کر کے دکھاتے ہیں. پیٹ خراب کر دیا، دودھ سے نہیں ہوا، اللہ دکھا رہا ہے اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اسی طرح نقصان والی چیزوں سے اللہ پاک نفع کر کے دکھا دیتے ہیں، بتانے کے لیے ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے. ذلت کے نقشے میں عزت دے کر دکھا دیتے ہیں، عزت کے نقشے میں ذلیل کر کے دکھا دیتے ہیں. اللہ بتا رہا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کائنات کے اسباب صرف ایک پردے کی طرح ہے، اس میں سے اللہ کر رہا. اسی طرح جنت میں بھی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے کہ اپنے آپ ہو جائے گا. جنت میں بھی اللہ پاک ہی کر رہا ہے. جنتی ارادہ کرے گا کچھ چیز کھانے کا یا پھر کوئی چیز پہننے کا، اللہ اس کے ارادے کے مطابق اپنی قدرت سے وہ چیز ظاہر کر دے گا کسی بھی شکل میں سے. کبھی جنت کے پتوں کے اندر سے پوشاکیں ظاہر کر دے گا، جنت کے پھل کے اندر سے اللہ پاک کپڑے بھیج دے گا، کبھی جو ہے سونے چاندی کے پیڑ کے اندر سے اللہ پاک پھل بھیج دے گا، کبھی ڈائریکٹ جنت میں پھل بھیجے گا. اب پھل یہ استعمال کر رہا ہوگا، یہ کھاتے کھاتے سوچے گا امرود، تو اللہ پاک الگ سے بھیجنے کی بجائے اسی کو امرود میں تبدیل کر دے گا. اللہ وہاں پر بھی دکھائے گا دیکھو ہمیں قدرت والے. اسی طرح جہنم میں بھی جو عذاب نظر آ رہا ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. وہ دنیا کا عذاب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جہنم کا عذاب وہ اللہ کے خزانوں کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جہنم میں بھی جو عذاب ہے وہ حقیقت میں جہنم میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اندر ہے. اللہ کر رہا ہے، اللہ ہے عذاب دینے والا. اب یہ اگر اندر میں آ گئی تو اللہ سے خوف کرنے لگا گا انسان. اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ ایمان والے صرف وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اب دیکھو اس بات کو ذرا تصور کرو، غور کرو. جو کچھ دنیا میں نقصان نظر آ رہا ہے، عذاب نظر آ رہا ہے، جہنم کے عذاب میں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ جہنم میں ہر دنیا میں ٹوٹل سب ملا لو وہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ صرف پردہ ہے، اس کے پیچھے سے اللہ عذاب دے گا، وہ صرف اللہ عذاب دے گا. اللہ کے اندر میں ہے سب کچھ. تو اللہ اکبر، اس میں اللہ نے بتا دیا یہ دنیا کے خزانے اور جنت کے خزانے، آخرت کے خزانے کچھ نہیں ہے. اللہ کی ذات اصل ہے، اللہ کی ذات اصل ہے. اللہ کے خزانہ لا محدود، اللہ کا خزانہ لا محدود. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان کی مشق کے لیے دنیا میں ہی رمضان مبارک کے مہینے میں بہترین کیا کروا دیا؟ لا الہ الا اللہ کی مشق کرو، اس کی کثرت کرو. تو ایک تو اس کی محنت ہے قولی محنت، یعنی زبان سے محنت، زبان سے اس کا تقرار کرو، اس کے تذکرے کرو. ایک اس کی قلبی محنت،
اکیلے میں بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کرو، جیسے میں نے ابھی بتایا کائنات کی ایک ایک شکل پہ غور کرو، اس کی حقیقت تک پہنچو، اس میں کچھ نہیں ہے اللہ کر رہا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات بنا دی۔ تو کائنات صرف اور صرف اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بنائی ہے، حاجتوں کے لیے نہیں۔ حاجت اللہ اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے، یہ بات میں نے پہلی کلپ میں بھی بتائی ہے، جنہوں نے نہ سنی ہو میرے 10 کے 10 پارٹ وہ پہلے سن لے، اسے سمجھ میں آ جائے گی ساری باتیں۔ اللہ پاک اپنی نشانی دکھا رہا، دیکھو میں سبب سے نہیں قدرت سے کر رہا ہوں۔ بڑی کتنی بڑی بڑی نشانی ہے، چھپی بھی نہیں کہ جسے کوئی مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے، بلکہ کھلم کھلا اللہ نے پوری کتنی بڑی نشانی دکھائی۔ آسمان دیکھو قدرت سے بنایا، ایسے نہیں سبب سے چلا رہا بلکہ قدرت سے ہی روک رکھا ہے، نیچے کوئی پلر نہیں، اوپر کوئی ہوک نہیں کہ ٹنگا ہوا ہو۔ اسی طرح سورج اپنی قدرت سے پیدا کرا، قدرت سے ہی چلا رہا، ایسا نہیں کہ اس کے اندر ایندھن ڈالنا پڑ رہا ہو۔ تو اللہ دکھا رہا آگ اپنی قدرت سے چلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایندھن سے ہم آگ جلا رہے ہیں، اپنی قدرت سے جلا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہم چھت کو تمہاری دیواروں سے روک رہا، اللہ نے اپنی قدرت سے روک رکھا ہے۔ چھتیں بھی یہ سیمنٹ سے نہیں روکی بھی، اللہ نے اپنے قدرت سے کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے ایک دریا ایسا پیدا کرا دنیا میں کہ اس کا پانی ایک دوسرے میں ملتا نہیں ہے، ایک ساتھ بہ رہے ہیں دونوں۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اسے بتایا، ہمیں سمجھایا کہ دیکھو دو آپس میں بہنے والے دریاؤں پر غور کرو کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں جا رہا، ادھر کا پانی ادھر نہیں۔ اللہ نے کیسے روک رکھا؟ سبب سے کہ قدرت سے، کہ قدرت سے۔ قرآن پورا اللہ پاک نے قدرت کا تعارف کروایا ہے۔ نبیوں کے معجزات بھی نبیوں کے تعارف کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ بزرگوں کے کراماتیں بھی بزرگوں کی تعارف کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ کے تعارف کے لیے۔ صحابہ کے ساتھ جو غیبی نصرتیں ہوئی وہ صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں، ان کی پہچان کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ کی پہچان کے لیے۔ قرآن اور جتنی بھی سیرت کی کتابیں جو بھیجی گئی ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی تعارف کے لیے۔ اسی طرح دنیا کی چیزوں کے تعارف کے لیے نہیں کہ دنیا پہ غور فکر کر کے ان سے جڑ جاؤ، بلکہ یہ بھی اللہ کے قدرت کے تعارف کے لیے ہے۔ یہ دیکھو ان چیزوں پہ غور کر کے اللہ کو پہچانو کہ گھاس کھا رہی ہے ہرا، جانور ہرا گھاس کھاتا ہے، پانی پی رہا ٹرانسپیرنٹ، اندر میں جا کے دودھ کیسے تیار ہوا؟ یہ گھاس سے کہ پانی سے، ان دونوں کو مکس کر کے تم دودھ پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ ایک چیز کو ظاہری نظام سے اپنی قدرت سمجھا رہا، دیکھو ہمیں کیسے پیدا کرنے والے۔ مور پر غور کرو، مور کو تو خود نہیں پتا کہ وہ کیسا خوبصورت ہے، اللہ نے دکھایا، دیکھو مور پر غور کرو کیسا خوبصورت ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہوتا تو ایک ہی مرغی کافی تھی، مرغا کافی تھا، وہی کھا لو، ٹھیک؟ اتنے سارے پرندے پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت تھی؟ اللہ دکھا رہا دیکھو ہم کیسے الگ الگ، کیسے قدرت والے، کیسے کیسے ڈیزائن کا پرندے ہم نے پیدا کرے، کیسے کیسے ڈیزائن کے ہم نے پہاڑ پیدا کرے، کوئی پورا سبز پہاڑ، کوئی پورا کالا پہاڑ، کوئی پورا برف سے ڈھک دیا، کوئی کیسا کوئی کیسا اللہ پاک کیسے الگ الگ طریقے اللہ پاک نے انسان بنا دیے، سب کی آوازیں الگ بنا دی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں انسان اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اپنے آپ پر غور کر لے، اپنے آپ پر غور کر لے انسان، یہ جو اندر میں بلڈ فلو ہو رہا ہے کیسے فلو ہو رہا ہے؟ کوئی ہم اپنا فلو کرنا پڑتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے فلو کر رہے ہیں، پوری باڈی میں خون دوڑا رکھا ہے اپنی قدرت سے۔ اسی طرح سانس کیسے پہنچ رہی ہے؟ سبب سے کہ قدرت سے، اللہ اپنی قدرت سے سانس آٹومیٹک چلا دی ہے قدرت سے۔ اسی طرح پلک کیسے جھپکا رہا کہ قدرت سے۔ اندر میں کھانا کھایا ہم نے، دونوں نلی سانس کی اور کھانے کی ایک ساتھ ملی ہوئی ہے، کھانے کا لقمہ سانس کی نلی میں کیوں نہیں پہنچا؟ اللہ دکھا رہا دیکھو میں اپنی قدرت سے اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں اور قدرت سے تمہارے اندر میں پہنچا دیتا ہوں کھانا۔ اور پیڑ میں ہی اگر اللہ پاک رو دیتا تو پھر کیا حال ہوتا؟ اللہ پاک اسے بیت الخلا کے راستے سے باہر نکال دیتا، کیسے کہ اپنی قدرت سے، اور اپنی قدرت سے انرجی بخشتا ہے۔ اللہ دکھا رہا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، انرجی دینے والے ہم ہیں۔ چقندر میں خون نہیں، کاٹ کے دیکھو، چقندر کھایا، خون اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرا، چقندر سے نہیں۔ جو یوں سوچے کہ چقندر سے خون پیدا ہو رہا، وہ لوگ قدرت کا یقین چقندر سے سوچتے ہیں، اللہ سے پر یقین نہیں کرتے۔ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کسی شے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کرا؟ سبب سے کہ قدرت سے۔ یہ قدرت سے اللہ نے اپنے آپ اپنی قدرت سے پیدا کرا، مٹی سے نہیں۔ آپ کے گھر پہ ایک مٹیریل ہوتا ہے آٹا، آٹے کی روٹی بنائی، توے پہ ڈالی تو کیا آدھی شیر مال جیسی بن گئی، آدھی بن جیسی، آدھی بریڈ جیسی اور آدھی روٹی جیسی؟ کوئی ایسا کہ نہیں، پوری روٹی جب آٹا ایک جیسا ہے تو ایک ہی جیسی روٹی بن رہی۔ تو یہ دیکھیے اللہ پاک کی قدرت، مٹی ایک ہی تھی لیکن جب اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار کرا، ظاہر کری قدرت آدم علیہ السلام کے اندر، دانت الگ مٹیریل کے تیار ہو گئے، بال الگ مٹیریل کے تیار ہو گئے، گردے الگ مٹیریل کے، پورا کا پورا جسم کے ہر اعضاء الگ الگ مٹیریل کا اللہ نے تیار کرا۔ دکھا رہا ہے اللہ دیکھو ہم قدرت والے ہیں۔ یوں نہ سوچے کوئی کہ اللہ پاک کرنے میں مٹی کے محتاج ہے، اما حوا کو پسلی کے اندر سے پیدا کر دیا،
یہ دیکھو کیسے گزرت والا. کوئی نہ سوچے مٹی اور پسلی سے پیدا کرتے, نطفے سے ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کر کے دکھایا. کوئی نہ سوچے کہ اللہ پاک نطفے سے پیدا کر رہا, تو اللہ پاک نے اتنے سارے مرد عورت ایسے ہیں اتنے سال ہو گئے شادی کو, ایک اولاد نہیں ہو رہی, تو نطفہ تو اندر ہے تو پیدا کیوں نہیں ہو پا رہی, بچے دانی بھی اندر ہے تو پیدا کیوں نہیں ہو پا رہا. اللہ دکھا رہا ہمیں پیدا کرنے والے, مٹیریل سے نہیں ہوتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے, کوئی بیوی کے لیے پروٹیکشن کا انتظام کرے یا نہیں کرے. اس کا میں خلاصہ اپنے لفظ میں کر رہا ہوں, آپ حدیث پڑھنا چاہے سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہو. بہت ساری روایتیں میں نے پوری پڑھی اچھی طرح, حیران ہو گیا. کیا لکھا ہوا ہے, کوئی اپنے حفاظت کے لیے انتظام کرے گی یا نہ کرے, دونوں چیزیں برابر ہیں. کیوں؟ پھر آگے لکھا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک جسے اولاد پیدا کرنے کا ارادہ کر چکا جس کے یہاں, وہ کتنی حفاظت کا انتظام کر لے تب بھی پیدا ہونے سے نہیں روک سکتا. یہ کتنا بھی حفاظت کے لیے کچھ بھی گولی استعمال کر لے, کچھ بھی استعمال کر لے, اللہ پاک نے جسے پیدا کرنے کے لیے ارادہ کر لیا وہ پیدا ہو کر رہے گا, پیدا ہو کر رہے گا. ایک آیا یا رسول اللہ, رات میں نے اپنی بیوی سے باندی سے ملاقات کری, میں چاہ رہا ہوں اس سے اولاد نہ ہو. ہمارے نبی نے فرمایا جس نطفے پہ اللہ نے ارادہ کر لیا اولاد دینے کا, تو اسے چٹان پہ بھی ٹپکا دے گا, اللہ اولاد دے کر دکھائے گا. تو ان مٹیریل سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنا مٹیریل کے کیسے اپنی قدرت سے پیدا کر کے دکھایا. اللہ دکھا رہا ہے, گھر کے اندر گیہوں کی بوری بھر کے رکھ دی, اس کے اندر ہم نے کوئی نر اور مادہ کوئی سرسری تھوڑی ڈالی تھی, اللہ نے کیسے وہاں پر سرسری پیدا کری, کیسے کی اپنی قدرت سے. تو سارا ہی نظام تو اللہ قدرت سے کر رہا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کوئی ایروپلین سے آسمان پہ پہنچے تھے, اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان پہ اٹھا لیا, اور دوسرا جو انسان تھا گنڈا جو دشمن تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. یہ دیکھو اللہ کیسے شکلوں میں بدل دے. موسیٰ علیہ السلام کے آسے کو اللہ پاک نے ازدے میں بدل دیا, ازدے کو آسے میں بدل دیا. عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی, اللہ کے اس نے ٹہنی پکڑائی, وہ ٹہنی ہاتھ میں آتے کے ساتھ تلوار بن گئی. اور ایسا نہیں کہ پہلے ہی تھا قدرت, قدرت اللہ میں ہے, اللہ میں, زمانوں کے ساتھ قدرت قید نہیں. امام مہدی آئیں گے, لوگوں کے ہاتھ میں ٹہنی پکڑائیں گے, وہ ٹہنی ہاتھ میں آتا ہی تلوار بن جائے گی. ایسا کرنے والا اللہ ہے, شکل اصل نہیں ہے, سب اللہ اصل ہے. اللہ کی ذات میں سب کچھ ہے. تو کیا ہے, تراویح میں آ جاؤ, رات میں قیام کرو, اللہ اکبر کے یہ نیت باندھ دو, تو پہلے کرو مشق سبحانک اللہم کی, کہ سارے اسبابوں سے اللہ پاک ہے. پھر کہو الحمدللہ, کہ جو کچھ اسباب میں دکھ رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کی ذات میں ہے. رب العالمین, وہی اپنی قدرت سے حاجت پوری کر رہا ہے. یہ مشق کروائی جا رہی ہے, رکوع میں مشق کرائی جا رہی ہے. سبحان کہو پہلے کہ اسے پاک مانو, اللہ ہر سبب سے پاک ہے. پھر کہو رب ساری حاجت اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے. العظیم, سب سے زیادہ عظمت والا وہی ہے. یہ دیکھو مشق کرائی جا رہی ہے کیسے پوری نماز میں ایمان سیکھنے کی, لیکن ایمان سیکھا ہوا نہیں ہے, ذہن میں بھی نہیں ہے, تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو بہرحال کیا کہا, جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس روزے اور قیام کے بدلے میں تو اللہ پاک کیا کریں گے, پچھلے 1 سال کے روزے گناہ اس کے معاف کروا دیں گے. اور یہ لکھا ہوا ہے روایت میں, اللہ پاک ایمان والوں کی روزی میں برکت دے دیں گے. رمضان میں اور روزی میں برکت کس کے لیے ہوگی, ایمان والوں کے لیے. روزی اس کا نام نہیں ہے کہ بہت سارا کھانا دسترخوان پہ اکٹھا ہو جائے, یہ تو روزی نہیں ہے, تو سنت کے خلاف عمل ہے بہت سارا کھانا ایک دسترخوان پہ اکٹھا ہو جانا. بلکہ روزی بنا کھائے اللہ پاک اس کے جسم میں انرجی بخشے رہے گا, بنا کھائے اس کے انرجی پہنچائے گا. تو تیسری مشق کلمے کی کیا ہے, دیکھو مین مشق پہ آ گیا ہوں. ایک تو قولی یعنی زبان سے کلمے کے تذکرے, ایک دل سے اکیلے میں بیٹھ کے غور و فکر کر کے اندر میں سوچ کے دل میں اتارنا, اور ہر لمحہ 24 گھنٹے ایمان کی مشق کرنا. اور تیسری مشق جو سب سے اہم ہے, جب چیزوں سے ہوتا نہیں اور عمل سے بھی نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے, تو میرے چیزوں میں لگنا اور عمل میں لگنا اللہ کے حکم کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے ہے بس. جو میں نے پہلے بھی بیانوں میں بتایا تھا اسے پھر سے خلاصہ کر دوں صحیح طریقے سے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سبب استعمال کرتے ہیں ان کے یقین کی وجہ سے, اگر میں اسباب استعمال نہیں کروں گا تو اللہ کیسے کرے گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اللہ بھوک کیسے مٹائے گا, میں پانی نہیں پیوں گا تو اللہ پیاس کیسے بجھائے گا, میں کاروبار نہیں کروں گا تو نعوذ باللہ اللہ کیسے پالے گا. یہ فاسد یقین پہ ہے. ایک سب سے اعلیٰ درجہ وہ کون سا ہے, صحابہ اور اللہ والا. کون سا والا, اللہ والے لوگوں کا مقام, صحابہ اکرام کا اور انبیاء علیہ السلام کا. وہ کیا ہے, یہ لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں, یہ لوگ بھی پانی پیتے ہیں, ان میں سے کچھ حضرات یہ بھی تجارت میں دکھتے ہیں, لیکن ان کے یقین سے خالی ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں سے ان ساری چیزوں کا تاثر نکل گیا ہوتا ہے. ان کا چیزوں میں لگنا اس چیزوں کی یقین کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حکم کی بنیاد پہ یہ چیزوں میں لگتے ہیں. اب دیکھیے, کھانا وہ بھی کھاتے تھے, کھانا ہم بھی کھا رہے ہیں, لیکن کتنا بڑا انتر ہو گیا. ہم کر رہے ہیں اس کے یقین کی وجہ سے, ہم کرنے میں کھانے اللہ کو بھوک مٹانے میں کھانے کا محتاج سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ سب کچھ کرنے والا اللہ کو یقین کرتے تھے, اور آخرت کے لیے, آخرت کے ذخیرہ تیار کرنے کے لیے کھانا استعمال کرتے تھے. جو میں نے پہلے بھی بیان میں پورا 1 گھنٹے کچھ منٹ کا بیان بیٹھا تھا, وہ جس نے نہیں سنا ہو سن لے. دنیا کی حقیقت والا بیان جو تھا,
کہ صحابہ اکرام اسبابوں میں کاروبار میں کیوں لگتے تھے؟ وہ آخرت کے لیے لگتے تھے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جس کا یہ یقین ہو جائے گا کہ میری حاجتوں کا تعلق نہ اسباب سے ہے نہ ہی اعمال سے ہے، بلکہ میری حاجتیں ساری کی ساری اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، اللہ کے امر سے وابستہ ہے، تو وہ سبب میں جائے گا حکم پورا کرنے کے لیے، اور عمل جو کرے گا وہ اللہ کے قرب کے لیے. لیکن جو یوں سوچے گا میری حاجتیں پوری ہونے کا تعلق، مجھے طاقت ملنے کا تعلق وہ اسباب سے ہے، تو اسباب میں اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرے گا. اور جو یوں سوچے گا میری حاجت کا تعلق عمل سے ہے، تو عمل کرے گا غرض کی وجہ سے. قرآن خوانی لوگ کیوں کروا رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کے لیے اور برکتوں کے لیے، کہ برکتوں کے لیے. سورہ یاسین یہ اوپننگ سیریمنی میں کیوں کروا رہے ہیں؟ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا برکت کے لیے؟ کہ برکت کے لیے. یہ صلاۃ الحاجت کی نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ حاجت کے لیے کہ اللہ کے لیے؟ کہ حاجت کے لیے. تو پتہ کیا جائے گا سب کے سب تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سو رہے عمل سے ہوگا. اور بہت سارے لوگ جو لوگوں نے سبب سے ہوگا، وہ سبب کے اندر نبی کے طریقوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ جاب کے واسطے نبی کی داڑھی ذبح کروا کے جاب کرنے پہنچ جائے گا. یہ شادی کرنے کے چکر میں کہ میرا نکاح نہیں ہونے گا اگر میں نے داڑھی نہ کٹوائی، یہ کلین شیو میلا بن کے شادی کرنے کے لیے پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کا یقین چیزوں سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ عزتوں کا تعلق صوفے سیٹوں سے اور دنیا کی چیزیں سوچیں گے. یہ غریبوں کی رعایت نہیں کریں گے، یہ یہود اور نصارہ کے طریقے پہ نکاح کریں گے. اس لیے کہا گیا تھا ایمان آدھا، نکاح آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان کی جانچ نکاح پر ہو جائے گی. کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں پیسوں کی بنیاد پر، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کی بنیاد پر، کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں حسب نسب کی بنیاد پر. یہ سو رہے حسب نسب سے زندگی بنے گی، کچھ سو رہا پیسوں سے زندگی بنے گی، کچھ سو رہے خوبصورتی والی مل جائے گی، خوبصورتی والی تو اس سے زندگی بنے گی. لیکن اصل نکاح کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں دین کی بنیاد پر، حکم کی بنیاد پر. تو اس لیے کیا ہے، ان کے نکاح میں برکت دی جائے گی، انہیں براہ راست رزق دیا جائے گا. لکھا ہوا ہے جو حرام سے بچنے کے نکاح کرتا ہے تو اللہ اسے کیا دیں گے؟ گھر نہیں ہے تو گھر دیں گے، طاقت نہیں ہے تو طاقت دیں گے، روزی نہیں ہے تو روزی دیں گے، مال نہیں ہے مال دیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. تو اس باتوں کا یقین سیکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے. اللہ کا حکم پورا کرنے میں زندگی بننے کا یقین، جو میں نے دعا والے بیان میں بتایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی مانو، اس سے مانگو، اس سے مانو، اسی کی مان کے اس سے مانگ لو. ظاہر کو دیکھ کر مت چلو، اسی پر ہمیں زندگی بننے کا یقین ہو. تو اس لیے ایمان و احتساباً اللہ کو رب مان کر روزہ رکھو کہ میری حاجتیں کھانے سے پوری نہیں ہوگی، اللہ پوری کرنے والا ہے. اور اللہ جو زندگی بنائے گا حکم کے پورا کرنے میں زندگی بنائے گا. 30 دن تک اس نے مشق کری، حلال میں لگنے سے بھی حکم کی بنیاد پر رکا رہا. تو کیا ہوگا؟ جو حکم کی وجہ سے چیزوں میں لگتے اور ہٹتے ہیں تو اللہ کی قدرت کا دروازہ ان کے لیے کھل جاتا ہے. براہ راست قدرت کا دروازہ کھلتا ہے. کیوں؟ ان کی دیکھو، پہلے بھی میں نے مثالیں دی تھی. ایک عورت گھر پر برتن جھاڑو لگا رہی ہے، اس کا کچھ پیسہ نہیں ملتا، لیکن وہ برتن جھاڑو کسی اور کے لے کرنے لگے، کسی اور کے گھر پر کام، تو اس کی اسے تنخواہ ملے گی. سرکار کے لیے سڑکوں پہ جھاڑو لگانے لگے تو اس کی تنخواہ ملے گی. ایسے ہی کھانا پینا یہ کھا رہا ہے اپنی خواہش کی بنیاد پر آج کل انسان. لیکن لا الہ الا اللہ کی مشق کری رمضان میں، یقین نکال دیا کھانے کا. اب حکم کی بنیاد پر سحری کرتا ہے، حکم کی بنیاد پر افطار، تو اس کا کھانا اور افطار کرنا اور نہ کھانا یہ کس کے لیے؟ حکم کی وجہ سے ہو گیا. اب اس کے حکم کی بنیاد پر اللہ اپنی قدرت سے اس کے انرجی دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا، اس کے براہ راست اپنا تعلق اسے نصیب کرے گا. یہ تھا وہ روزہ. اب اس کے لیے 30 دن کی مشق کرنے کے بعد، کیونکہ سارے اسباب کا تاثر نکل چکا ہوگا، اب اللہ اس کے لیے گیپ کے دروازے کھول دیں گے. لیے اب اس کے لیے عید ہے. آجا میرے بندے عیدگاہ پر آجا. اعلان ہوگا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر دے. اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی بدلہ یہ ہے اس کی مزدوری سے پوری عطا کر دے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، اس کے روزے اور رات کے قیام کے بدلے میں اس کے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف میں نے کر دیے، اور اس کی میں نے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی. اور آج کے دن یہ اس اجتماع میں یعنی اس جمع ہونے کی برکت سے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. ابھی ایمان والا جو بھی مانگ کے آئے گا اللہ اسے ضرور دے گا. اس کے لیے خزانے دروازے کھول دیے جائیں گے. فرشتے جبریل کے ساتھ فرشتے بہت سارے اترتے ہیں رمضان کے رات میں، چاند رات میں، جس میں یہ مسلمان، ایمان والا نہیں، مسلمان ہائے اللہ کرتا پھرتا ہے، اور اگلے دن عید پر گل چھلے اڑانا پھرتا ہے اپنی فنٹوں کے ساتھ، گناہ کرتا ہے. کھلم کھلا بول رہا ہوں، دیکھو سب کو پتا ہے کیا چل رہا. ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے یہ. المومنین یہ تو سب سے زیادہ قیمتی رات چاند رات کو ہی گزارے گا. عید پر اللہ کا قرب حاصل کرے گا کہ اللہ مل چکا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، اب عید ہے.
بدر بھی ہوئی تھی، صحابہ نے کیا کہا؟ ہم نے جو کلمہ جو سیکھا تھا نا لا الہ الا اللہ، وہ جو سمجھ میں آیا وہ جنگ بدر میں سمجھ میں آیا۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوئی، حکم کی بنیاد پر گئے تھے تو اللہ نے دکھا دیا تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، تو انہیں سمجھ میں آ گیا تھا۔ ہتھیار صحابہ کے پاس کچھ نہیں، تعداد بھی کم، دشمن کی تعداد زیادہ، ہتھیار سب کے پاس زیادہ، نماز پہ مشق کر کے پوری رات مانگا اور حکم کی بنیاد پر جا کے لڑے تو اللہ نے مدد کر کے دکھائی۔ تو لا الہ الا اللہ صحابہ کو سمجھ میں آ گیا زندگی حکم کو پورا کرنے میں بنتی ہے، اسباب کا معاملہ کچھ نہیں، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ تھا رمضان المبارک جو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے تاکہ ہمارے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے اور ہر چیز کا تاثر دل سے نکل کر صرف ایک اللہ کا تاثر دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ استغفار کی گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور نیک کاموں کے اجر کو بھی بڑھائے گا اور آپ کو ہر تنگی سے نجات دے گا اور دعا کی طاقت مل جائے گی، دعا کی قبولیت کی طاقت۔ لکھا ہوا ہے استغفار کرنے والوں پر نہ تو کوئی ہتھیار اٹھائے گا، نہ ہی اسے کبھی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی کہ دشمنی ختم ہو جائے گی، سب اس کے دوست بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اگر اس کے نکاح نہیں ہوا اللہ نکاح فرما دے گا، اسے اولاد نہیں ہو رہی اولاد دے دے گا اور اسے بے گمان رزق عطا فرمائے گا۔ جیسے ایک آدمی دکاندار ہے، اسے اپنا رزق ملنے کا تو گمان صرف اپنی دکان سے ہوگا، لیکن استغفار پر اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز کی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے جنت کی طلب کرنی ہے۔ اب جنت کی طلب کون کر سکتا ہے؟ جیسے موبائل کی طلب کس کے اندر آتی ہے؟ جو موبائل کے تذکرے ہوتے ہیں اس کے سامنے، موبائل کا ایڈورٹائز ہوتا ہے تو اس کے اندر میں موبائل خریدنے کی طلب آ جاتی ہے، پھر اس کی محنت بھی کرتا ہے، اسے خرید کر لے کر آئے گا۔ جنت کی طلب کس کے اندر آئے گی؟ جو جنت کے تذکرے کرے گا۔ آج جنت کے تذکرے ہی گھروں سے کیا مسجدوں تک سے ختم ہو گئے، جنت کے تذکرے کرو، جنت کیسے ہے کیسی، اللہ پاک جنت میں کس کس نعمتوں سے نوازے گا، اور سب سے بڑی چیز اللہ پاک جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اتنے تذکرے کرو کہ روح ہمارا دنیا سے ہٹ کے جنت کی طرف پھر جائے، کہ اصل جو ہے جنت کی نعمتیں ہیں وہاں کی میں تیاری کروں، کہ طلب لگ جائے اندر میں۔ اسی طرح جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اب جہنم سے پناہ کون شخص مانگ سکتا ہے؟ جیسے کورونا کے دور میں کورونا کے تذکرے اتنے چلے کہ لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا، لوگ پناہ مانگ رہے تھے، دعاؤں میں بھی ہر وقت دعا میں خاص طور سے اسی کی طرف توجہ تھی کہ اسی طرح اس وبا سے ہم بچ جائے۔ اسی طرح جب جہنم کے تذکرے ہوں گے کہ کیسی کیسی سزائیں ہیں تو آدمی جہنم سے پناہ مانگے گا، اس کے جہنم والے عمل بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن جہنم کے تذکرے ختم ہو گئے، وہی یوں سوچ رکھا وہاں پر آ گئے اور جنت میں کوئی سونے چاندی کی چیز ہے۔ اس لیے ہم لوگ جنت کے طلب اگر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس حکم کو پورا کرنا، تو جنت کے خوب تذکرے کریں رمضان میں۔ اور جہنم سے پناہ تو وہ شخص مانگے گا جس کے سامنے جہنم کے تذکرے ہو کے جہنم کا یقین پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان کو کیا بتایا ہے؟ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اندر میں صبر پیدا ہو جائے اپنی حاجتوں کے متعلق، لوگ سوچتے ہیں گناہوں پر صبر، یہ بات کس سے بتائی جا رہی تھی کہ صبر کا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام سے جو گناہوں سے بالکل بچے ہوئے تھے، محفوظ تھے۔ سوچئے ذرا، ہم اپنے متعلق فٹ کر رہے ہیں اس بات کو، ہاں لیکن گناہ چھوڑ دینا، مومن سے تو گناہ ہونے کے نہیں، اگر ہو بھی گئے وہ اسے چین نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو صبر کا مہینہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ اپنے حاجتوں اور خواہشات کے متعلق صبر کرے انسان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کر کے رکھا کرو، کہ فرض نماز آئے گی اس کے بعد اللہ سے کہیں گے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگ، ہنڈیا میں تیری نمک بھی ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگ۔ اور ایک جگہ موقع پہ فرمایا ہمارے نبی نے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اس لیے اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے مانگو۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ میں اپنی حاجتوں پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے مشق کرنی ہے، نمازوں کے راستے سے اللہ سے لینے کی، کہ اندر میں صبر پیدا ہو جائے۔ رمضان کے علاوہ بھی جب بھی ہمارے اوپر کوئی حاجت آئے تو کم سے کم جتنے گھنٹے تک ہم نے اب کھانے پینے کا صبر کرا اور بیوی سے ملاقات کا صبر کرا اور اپنا بیمارنے میں اپنی دوائی کھانے کا صبر کرا، کم سے کم اتنے گھنٹے ہم عمل کرنے کے بعد اتنے گھنٹے کا تو صبر کرے عمل کرتے وقت۔ 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں، کام نہیں بنتا تو فوراً اسباب میں بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں لیکن کرنا کیا ہے؟ اس عمل پر مشق کرنی ہے کم سے کم 15-17 گھنٹے، تو صبر اندر میں پیدا ہو جائے۔ فرمائے نا ایمان کی 77 شاخیں ہیں، ایک روایت میں لکھی 77 کی 77 لکھی ہے، ایک روایت میں لکھا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور دوسرے میں پوری خلاصہ کرتے ہیں 77 شاخیں ہیں۔ اس میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹانا، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ تو جس طرح ایمان اندر میں آئے گا تو حیا آئے گی، شرم آئے گی اندر میں کسی غیر سے سوال کرتے ہوئے۔ جیسے حضرت سالم مولا حضرت عمر رضی اللہ کے نواسے
کیا ہوا؟ یہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، آنکھیں بند تھی. اب وقت کا بادشاہ آ گیا، کہنے لگا حضرت کوئی حاجت ہو تو بتا دیجیے. یوں کہا بیت اللہ کے سامنے غیر اللہ سے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے سوال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. دیکھو حیا اس چیز کا نام ہے کہ کسی غیر سے سوال کرتے ہوئے حیا آئے اندر میں، شرم آئے کہ ہے حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے اور میں غیر کی طرف جھک رہا ہوں. لیکن یہ باتیں دیکھو میری ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ جب ایمان کی محنت کرو گے تو خود تجربہ کر لو گے. میں آپ سے کہتا رہوں کتنی تقریریں ہو جائے اس پر، کتنی کتابیں لکھ ڈالوں، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. تقریر سے کسی چیز کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا، اس چیز کو خود چکھ لو. اسی طرح ایمان کا ذائقہ جب آپ خود محنت کر کے جب اللہ تمہیں چکھا دے گا، پھر پتہ چلے گا کتنا انتر ہے مسلمان ہونے میں اور مومن ہونے میں. اور رمضان میں تو ہر عمل کی پاور بڑھا دی جاتی ہے اور مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے ایمان والوں کا. اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا میری کوئی عبادت نہیں کرنی، میرے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرنا، بس میرے روزے دار بندوں کی دعا پر تم آمین کہو. نماز کی پاور بھی 7 لاکھ بڑھا دی گئی اور نوافل کو ثواب، نماز کی پاور، نفل نمازوں کی پاور فرضوں کے برابر کر دی گئی. اور نماز پر دیکھو کتنا بڑا وعدہ ہے کہ نماز پر روزی کی تنگی ہٹا دیں گے، بیماری کو دفع کر دیں گے، جسم میں صحت تندرستی بڑھ دیں گے. نماز روزی کو کھینچنے والی ہے اور اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے اس نماز سے جو فائدہ نہ دیتی ہو. تو اب اتنی زبردست پاور بڑھا دی گئی ہے اور دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ دعا کا دروازہ کھل جائے گا، قدرت والا دروازہ کھل جائے گا. اب جب اس شخص کے کام دعاؤں پر بننے لگیں گے تو کبھی کسی مخلوق اور اسباب کا محتاج بنے گا؟ ہرگز نہیں. پھر یہ کیا کرے گا جو صحابہ اکرام نے مکے کے اندر کرا تھا، مکے میں ایمان کی محنت کر کے دعاؤں کا دروازہ کھلوا دیا تھا قدرت کے راستے سے، نماز کے راستے سے. اس کے بعد پھر اسباب کے احکامات مل گئے تھے، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے کوئی کرنا چاہے تو وہ لوگ اسباب میں جاتے تھے آخرت بنانے کے واسطے، وہ دنیا بنانے کے واسطے نہیں جاتے تھے. اور ان کے اسباب، ان کے مخلوقات انہیں اللہ کا حکم پورا کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتے تھے. آج ہم سب لوگوں کے جو مخلوقات، یہ برادری والے اور حکومت والے اور یہ سارے کے سارے ہمارے رشتہ دار اور سارے دنیا کے اسباب کاروبار، یہ جو حکم توڑوا رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمارے دل کے اندر ان سے کچھ ہونے کا یقین ہے. ہمارے اندر میں یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا. اس لیے ایک بار کلمہ نماز کی محنت کر کے رمضان میں اپنی حاجتوں کے اوپر صبر کر کے دعاؤں کا راستہ کھلوانا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ اللہ والا بن جائے گا، مومنین میں شامل ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کی قبولیت کا اعلان آسمانوں سے کریں گے.